ایک دعا میں آپ کو دے کر جاتا ہوں، جمیل صاحب بھی ریکارڈ کرا دیں، بعد میں بچے بھی یہ جو ہے نا آپ لوگ بھی پھیلائیں بھائی شفیق۔ یہ دعا ہے جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے تو بظاہر چرائی کی کوئی صورت نہیں تھی، تو جبریل علیہ السلام آئے۔ حالات ایسے ہو جاتے ہیں میرے بچوں بہنوں کہ پریشان آدمی کمزور جائے، پریشان ہوتا کہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سرمایہ نہیں ہے یہ، تو یوسف علیہ السلام سے ملے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یوسف یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھ لیا کر، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہاں یہ بھی میں کر دیتا ہوں۔ اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث احتسب و من حیث لا احتسب۔ یہ دو لفظی دعا ہے کہ اللہ میں جن حالات میں پھنسا ہوا ہوں، اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا، اس سے نکلنے کی اور کشادگی کی کوئی راہ نکال، میرے مسئلے حل ہو جائیں۔ وارزقنی من حیث احتسب، مجھے ایسی جگہ سے رزق دے جہاں سے میرا گمان ہے، ومن حیث لا احتسب، اور جو میرے گمان میں بھی نہیں ہے وہاں سے دے۔ جب دعا شروع کی آپ دیکھیے حکومت بھی مل گئی، جیل خانہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی دعا نوٹ کر چھوڑیں، ہر فرض نماز کے بعد اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب۔ جمیل صاحب نے کچھ اور بھی دے دیے سوال، کوئی بات نہیں، پروگرام ہوتے ہی رہیں گے، یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات جو سننا سنانا بہت اچھا۔ کچھ لوگ وضو کرنے کے بعد انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وضاحت کریں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جیسے ہر چیز میں دو نمبر ہے نا، حدیثوں میں بھی ملاوٹ ہو گئی، یہ نہ سمجھیں کہ جب کوئی کہتا رسول اللہ نے فرمایا وہ صحیح ہوتا، بہت چیزیں اس میں ایسی مل گئیں جن کا ثبوت نہیں۔ تو باقاعدہ عالم شروع سے ہی تیار ہو گئے جنہوں نے بالکل جوہریوں کی طرح پرکھ دیا کہ یہ صحیح ہے غلط۔ تو یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، انگلی اٹھانے کا تو ذکر نہیں، انگلی تو لوگ خواہ مخواہ اٹھانے لگے، یہ تو بالکل بناوٹی۔ آسمان کی طرف دیکھنے کا ذکر تھا کہ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھے اور کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ بھی آسمان کی طرف منہ اٹھانا نہیں ثابت۔ کلمہ ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں آتا کہ جو وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھے گا، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 ہی کھل جاتے ہیں کہ جا جس میں سے چاہے داخل ہو جا۔ تو کلمہ شریف آپ پڑھیں، نہ انگلی اٹھائے نہ آسمان کی طرف دیکھیں۔ مختصر جو آیت آپ نے پڑھنے کے لیے بتائی ہے اس کو ایک بار آپ دہرا دیں۔ میں نے پڑھ دیا اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث احتسب و من حیث لا احتسب۔ پھر لکھوا دوں گا جمیل صاحب کو کسی، آج کل بسم اللہ کی بجائے ہاں لکھ دیں گے بسم اللہ کے آغاز یعنی 786 کو لکھا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں، یہاں وہ بات مناسب ہے جو کسی نے امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہی کہ ایک طرف تو ہے کہ جب بھی حضور کا ذکر ہے درود شریف پڑھے، مگر کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء لکھتے آتے ہیں، بس آپ کا نام لکھتے ہیں، درود شریف ساتھ نہیں لکھا ہوتا۔ انہوں نے کہا وہ لکھتے نہیں کتاب لمبی ہونے کی وجہ سے، مگر زبان سے اس وقت پڑھ دیتے ہیں۔ اس لیے جب 786 لکھیں کہ بیت بھی نہ ہو بسم اللہ الرحمن، کوئی نہیں بری نہیں، مگر زبان سے ضرور پڑھا کریں، یہ نہیں کہ صرف لکھی جائے، ادھر 786 لکھیں اور ساتھ ہی زبان سے کہہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک کے نام بار بعض لوگ احتراماً انگوٹھے چومتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں مل جاتے یا قیامت کے دن سامنے آ جائیں تو ہم آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیں گے، بالکل خوش قسمتی ہوگی کہ حضور کا ہاتھ چومیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ میرا ادب کرنا چاہے اپنا ہاتھ چوم لیں، سوچیں بھی نا ذرا، یہ نہیں کہ چلتا تھا میرے اور آپ کے ہاتھ حضور کے ہاتھ ہیں کہ ہم ان کو چومتے ہیں۔ کوئی حضور نے یہ بات نہیں فرمائی، نہ اس کی حدیث ہے، صرف ایک رواج ہے۔ لوگوں نے کہا آدم علیہ السلام نے چومے تھے، خضر علیہ السلام، سب جھوٹی باتیں۔ چومے انگوٹھے اکھیں ترنا بدعت صاحب بتایا۔ بڑے بڑے علماء بیٹا فارغ ہو چکے ہیں، درود شریف پڑھا کریں، جب نام آئے اسی وقت کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ خوش رکھے، دعا فرمائے، خیر و برکت نصیب کرے۔ خوشی ہوئی آپ بچیوں نے سب نے ذرا تحمل سے میری بات سنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الدنیا۔ اللہم استعملنا بسنت نبیک و توفنا علی ملتہ وعائذنا من مضلات الفتن۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین اللهم ارزقنا طیبا واستعملنا صالحا وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیر نہ